صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتابوں میں جس طرح لکھا ہوا ہے کہ جنات یہ انسان سے پہلے ہیں، جب انسان کی تخلیق نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے جنات کی تخلیق ہو چکی تھی۔ روئے زمین پہ جنات بھی بسے تھے اور 9 گنا زیادہ جنات یہ پائے جاتے ہیں انسان کے مقابلے میں۔ ہمارے ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے تو 9 جنات پیدا کیے جاتے ہیں۔ اب ابلیس، شیطان، جنات، بھوت کون ہے، چڑیل کون ہے، یہ ساری چیزیں ذہن میں آ رہی ہوں گی۔ البتہ یہ ایک حقیقت ہے، جنات اس کا انکار نہیں کر سکتے، بلکہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے بحر شریعت کے حوالے سے یہاں نقل ہے کہ جنات کے وجود کا انکار یا بدی کی قوت کا نام جن یا شیطان رکھنا، اس کو کفر بتایا گیا ہے۔ سورہ جن قرآن مجید میں موجود ہے، سورہ ناس میں پڑھتے ہیں من الجنۃ والناس۔ اب سمجھ میں یہ نہیں آتا، ایک شروع سے یہ ہے کہ جن کا نام سن کر لوگ ڈرتے کیوں ہے اتنا؟ جن تو جن ہے، گمراہ ہوتا ہے ادھر، پتہ نہیں، ابھی یہاں بھی ہو تو کچھ پتہ نہیں ہے، نظر نہیں آتا۔ جن کا ایک ہے کہ جن نظر نہیں آتا، اس جن کو کوئی اس کی اصل شکل میں دیکھ بھی نہیں سکتا، یہ بھی ایک طے شدہ بات ہے۔ لیکن جن سے لوگ اتنے ڈرتے کیوں ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ ہر جن خطرناک ہوتا ہے اور وہ مطلب انسان کو مار ہی دیتا ہے۔ بہت سے جنات ایسے ہوتے ہیں جو ڈرپوک بھی ہوتے ہیں، انسانوں سے ڈرتے بھی ہیں۔ ایک پڑھے لکھے شخص تھے اور رابطہ ہوا کہ جناب وہ 2-3 دن ہو گئے نیند نہیں آ رہی، اور وہ کسی کے بعد دکھانے گئے تھے تو اس نے کہا کہ وہ جادو ہے۔ تو وہ بہت پریشان ہو گیا، یار کچھ کرو یار، باپا سے کوئی ملاقات کروا دو، کوئی باپا کو دم کر دیں اور کچھ پڑھ دیں، اور بیچارہ بہت تکلیف میں ہے۔ خیر بہت پرانی بات کر رہا ہوں میں، پرانی سے مراد یہ کہ تو کوئی 7-8 سال ہو گئے ہوں گے، 8 سال ہو گئے ہوں گے شاید، ہو سکتا ہے۔ خیر ترکیب بنی، باپا کی بارگاہ تک ان کا پہنچے، اور وہ پہنچے تو ان کا انداز بھی ایسے ہے نا، وہ یوں گر رہے ہیں نا، یوں گر رہے ہیں نا، یہ ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں، یار بیچارے کو کیا ہو گیا؟ وہ پریشانی، واقعی اس کو دیکھ کر اپنے کو بھی پریشانی ہو رہی تھی۔ پاپا نے اس کو پہلے دیکھا، دم کیا، ان کے ساتھ ایک آدھ اور تھے، ایک کام کرو، اس کو ڈاکٹر کو دکھاؤ، اس کو سلا دو یار، پاپا اس کو جادو ہے، میں جو کہتا ہوں نا آپ کرو نا، اس کو سلا دو۔ یہ کب سے نہیں سوئے؟ تو اس نے کہا 2-3 دن ہو گئے۔ تو پاپا نے پاپا اصل میں اس کا تو مسئلہ یہی ہوا ہے، یہ 2-3 دن سے اس کا کوئی ایسا کہ واقعہ ہوا تھا جس کی وجہ سے کوئی نیند نہیں آ رہی تھی۔ پاپا نے کہا اصل میں 2-3 دن سے اس کو نیند نہیں آ رہی، دماغ میں خشکی چڑھ گئی ہے، اس کو نیند کا انجیکشن دلا دو اور اس کو بس یہ سو جائے نا اتنے گھنٹے کے لیے، دیکھو صحیح ہو جائے گا۔ اب دوسروں کو بھی حیرت کہ یار بڑے بڑے بابا کو دکھائے تو بابا بول لیتے کہ اس کو جادو ہے، بابا بولے نیند ہے، جادو نہیں ہے، نیند ہے۔ خیر تو وہی ہوا، انجیکشن یا کوئی سی دوائی وغیرہ ترکیب نے ان کو سلا دیا۔ جب سلایا اٹھے تو پھر مجھے فون آیا، یار یہ تو نارمل ہو گیا ہے، اب تک نارمل ہے۔ اگر ابھی مہدی چینل پہ ہوں گے تو شاید سن بھی رہے ہوں گے، واللہ عالم۔ تو اس طرح مطلب کہ ہوتا ہوگا نا، تو اب جیسے باپا سمجھ گئے کہ یار یہ سوئے نہیں ہے، تو یہ بھی مطلب کہ تجربات ہوتا ہے کہ عامل تو بول دیتا جادو ہے۔ اس میں یہ کہ نفسیاتی معاملات بہت زیادہ اس میں دخل ہے آج کل فی زمانہ، ڈپریشن کی وجہ سے اور نفسیاتی معاملات کی وجہ سے سوچتے زیادہ ہیں، نیند کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ دماغ میں خشکی ہو جاتی ہے۔ اب وہ اس سے ایسی کیفیت ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے کہ ایسا لگتا ہے جیسے 12-15 جن اس کے اوپر چڑھ گئے ایک ساتھ۔ یہ آپ نے بڑی پتے کی بات کی آصف بھائی، بالکل۔ یہ مدنی چینل کے ناظرین غور کرے، پہلے ہمارے سے کیفیت نہیں تھی، جیسے آج کل ایسا ہوتا ہے نا کہ جس کو دیکھو جن آ گیا، جس کو دیکھو پریشان ہو گیا ہے، جس کو دیکھو اثرات ہو گئے۔ اگر تھوڑا سا غور کرے تو یہ خود ہم کو نہیں قابو کیا ہوا ہے، ایسے ہی جن ہم کو کیا قابو کرنا تھا؟ جن آوے تو پھر ادھر۔ کئی مرتبہ تعویذات عطاریہ والوں کے پاس بھی جب ایسے معاملات میں بات ہوئی تو بس وہی ہوا کہ بھائی اس کو سلاؤ تو صحیح۔ اب وہ خواہ کا جو خوف طاری ہوتا ہے، جو جادو کا بول دیا کسی نے، اب ادھر گئے ادھر گئے، تو یوں مطلب وہ بڑی بے چینی اور بڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو اس موقع پر ایسا اگر کوئی تربیت مل جائے کہ کیا کریں، کیا تربیت کرے، کیا وہ علاج کرے، مطلب اس میں یہ ہے کہ الٹا ہو گیا ہے۔ کوئی ڈاکٹر اگر آپ کو کہے کہ آپ بیمار ہو تو آپ بھی پریشان ہو جاتا ہے، دوسرے ڈاکٹر کے پاس نہیں نہیں کوئی بیماری نہیں ہے، آپ کو نارمل ہے، اب یہ لے لو، ٹھیک ہے، ہاں یار ٹھیک ہے، تسلی ہو جاتی ہے۔ یہاں الٹا ہے، یہاں اگر کوئی بول دے کہ آپ کو جن ہے، جادو ہے، تو ہیں جن نے جادو، یا غوث پاک اب کیا ہوگا،
نہ اگر ادھر فیضان مدینہ آ جائے اور اسلامی بھائی کو نفسیاتی طور پر دیکھ لے، تجربہ طور پر آپ کو بھائی جینے نا جادو ہے، آپ تھوڑا ڈپریشن کا مریض ہے، ڈپریشن ہو گیا، یہ تھوڑی تکلیف ہو گئی آپ کو، تھوڑا اپنے دل و دماغ پر آپ نے ٹینشن لے لیا، یہ ہے، اور اس کو سین نہیں آتا، نہیں میرے کو جن و جادو ہی ہونا چاہیے تھا، حالانکہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ تمہاری طبیعت صحیح ہے تو ڈاکٹر اچھا لگتا ہے. یہاں دعوت اسلامی کے اگر کوئی اسلامی بھائی آپ کو کہہ دے کہ نہیں آپ کے ساتھ نہیں تو اپنے کو لگتا ہے یار اس کو آتا نہیں ہے. تو مطلب ضروری ہے کہ آپ کی بیماری ڈائگنوز کی جائے، آپ کو پریشان کیا جائے. ہم کو کون سے لیبورٹری کے پیسے مل رہے ہیں؟ ہم نے کون سے مطلب ہم ہی لوگ کی لیبورٹریاں کھلی ہوئی ہیں. ایسے معاملہ ہوتا ہے. UK سے ایک استخارہ مکتب میں کال آئی تو انہوں نے بتایا کہ میں نے آپ سے 2 بار استخارہ کروایا ہے تو اس میں آپ نے جادو نہیں بتایا، تو میں نے فلاں کو 1400 پاؤنڈ دیا، اس نے مجھے جادو بتا دیا ہے. تو ہمارے اسلام نے بولا یار 1400 پاؤنڈ میں تو جادو بتائے گا نا. ہم نے یہی تو اچھا 1400 پاؤنڈ میں نہیں بتائے گا جینا گلٹی جیب میں بیٹھا ہوا ہے. ہمارے اسلامی بھائی نے کہا کہ یار اصل میں ہم پیسے نہیں لیتے نا اس لیے جادو نہیں آیا ہمارے اس میں. انہوں نے اس کو سمجھانے کے اپنے انداز سے سمجھایا. یہ چلو آج جو ابھی ہمارا موضوع چلا اس کو تھوڑا سا پکڑنے کی کوشش کرے. ہم لوگ بہت تیز ہو گئے ہیں، اس لیے مطلب ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا ٹھہراؤ نا زندگی میں، تھوڑا سا لائیے، ٹھہریے. یعنی ایک باوقار زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے. ایک آدمی ٹھہراؤ کے ساتھ، جس کو آپ متانت اور ایک بڑی ہی وہ تسلی بخش زندگی جس کو کہتے ہیں نا، تسلی بخش انداز ہو. مسجد میں بھی آتا ہے تو ایسا ہڑا ہڑی میں آتا ہے. دیکھتے ہیں مسجد میں آستین ایک چڑھی ہوئی ہے ایک اتری ہوئی ہے، اس کو آستین اتارنے کی فرصت نہیں ہے. وہ پجامہ ایک اوپر ہے پجامہ ایک نیچے ہو، ایسا عجیب و غریب انداز ہے. مسجد میں آ رہا ہوتا ہے، خدا کے بندو یا کپڑے سیدھے کر لو، کوئی مطلب کہ کچھ تو سیٹ کرو، بٹن کھلا رہ جاتا ہے. اور ہڑا ہڑی کے اندر یہ مسجد میں آتے ہیں، پتہ نہیں جیسے تیسے نماز بیچارے پڑھتے ہیں. کھانا کھاؤ تو یوں کھا رہے ہوتے ہیں، یوں کھا رہے ہوتے ہیں، یوں پانی پی رہے ہوتے ہیں، بوتل میں دھکا مار رہے ہوتے ہیں، اندر میں ایک آدھ 2 دھکے مارتے ہیں، پھر تھوڑا سا کھاتے ہیں. یہ سارے کا سارا انداز. اور سونا بھی، اور سونے کا بھی ٹائم نہیں. کیوں سونے کا ٹائم نہیں آپ کے پاس؟ اب آپ بولو سونے کا ٹائم، کیوں سونے کا ٹائم نہیں آپ کے پاس؟ کسی نے آپ کو گھن پوٹ میں لیا وہ سوئے گا تو مار دوں گا میں. سونے کا بھی ٹائم ہے، سوئیں آرام سے. کھانے کا ٹائم پہ کھائیں آرام سے. نماز کا وقت ہے، نماز پڑھے آرام سے. کپڑے بدلنے، کپڑے بدلے آرام سے. کپڑا بھی مارا ماری میں بدلنا ہے. ہر چیز پتہ نہیں کیوں مطلب ہم نے جیسا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کو 40 سال کا کام کو ہم نے 20 سال میں کر لینا ہے. کوئی گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام لکھانا ہے ہم لوگوں نے. آپ تھوڑے میری بات کو غور سے سنیں. زندگی کو کوئی شیڈول میں لیں، جدول میں لیں، اسپیس رکھیں، ٹریفک کا اسپیس رکھیں کہ یہاں جانا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ نے کہیں 2 بجے کا ٹائم دیا ہوا ہے، بہت ایمرجنسی ہے، بہت ایمرجنسی ہے. میں بھی مانتا ہوں آپ کی ایمرجنسی ہے، تو آپ کو کس سے کہتا ہے 1:30 بجے نکلو؟ آپ تھوڑا جلدی نکلتے، وہیں کسی قریب کی مسجد کے اندر آپ جماعت سے نماز پڑھ لیتے اور پھر 2 میں 5 منٹ کم پر جا کر آپ بیٹھ جاتے، تسلی کے ساتھ سانس لیتے، اور پھر جا کر آپ اس سے بات کرتے. ہو سکتا ہے آپ کا جاب اپائنٹمنٹ ہو، کوئی بھی ایسی بڑی مشکل سے آدمی کو جاب کے لیے کوئی کال آ جاتی ہے کہ آ جائیے، اور پھر بیچارہ راستے میں ٹریفک کے اندر آ جاتا ہے. اب وہ ٹینشن میں آ گیا تو نوکری چلی گئی، اب وہ باہر نکلے گا، بولے گا لگتا ہے کسی نے میرے کو جادو کیا ہوا ہے. جادو تو یہ ہوا تھا، آپ ٹائم پہ نہیں نکلے. آپ ٹائم پہ نکلتے، جلدی پہنچتے. ہو سکتا تھا کہ پھر ہوتا وہی ہے جو مقدر ہوتا ہے. لیکن انسان اپنے افعال کا جائزہ لے اور کام کو ٹھہراؤ کے ساتھ اور تسلی کے ساتھ کرے. گھر میں بھی یہ حال ہوتا ہے، عورتیں جو پکانے میں یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے، یہ پکانا ہے، یہ سنبھالنا ہے، سنبھالنا ہے. زندگی کے سارے کام روٹین میں کرنے ہیں. ان کی زندگی 40 50 سال کی یہ جوان سے بوڑھیاں ہو جاتی ہیں، ان کی روٹین نہیں سیٹ ہوتی کیونکہ بس وہ سوچ نہیں ہے. سونے، جاگنے، اٹھنے، بیٹھنے، کھانے پینے. میں دوبارہ آپ کو عرض کروں، اللہ کی کروڑ رحمت سے مفتی صاحب پچھلے دنوں فرما رہے تھے، امیر اہل سنت کی کوالٹی یہ ہے کہ ہر کام بڑے مزے سے کرتے ہیں، بڑے ٹھہراؤ کے ساتھ، بڑی تسلی کے ساتھ. آپ نے دیکھا ہوگا وضو کیسا ایک مطلب ایک اس کے اندر ہینڈسم لائف، اور ایک بڑی ہی ایک باوقار انداز میں نماز پڑھنی ہے تو بڑی مطلب کہ ایک تمام وہ چیزیں جو نماز میں کہ خشوع اور خضوع میں معنی ہو اس کو مطلب کہ آگے پیچھے کریں گے، خوشبو لگا کر بڑی تسلی کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، اور اوراد و وظائف پڑھنے ہیں، ملاقاتیں کرنی ہیں. آپ دیکھیں مدنی مذاکرہ اتنی وہ امیر سنت کی ایک لائف ہے. آپ کے سامنے خود مدنی مذاکرے میں بارہ فرما چکے ہیں کہ یوں ٹیک لگا کر تسلی کے ساتھ بیٹھ کر یوں سانس لوں تو یہ ہمارے اس میں نہیں ہے، ڈکشنری میں نہیں ہے. تو ایک روٹین وائز لائف ہے، لیکن سوتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں. نماز ہیں، اوراد ہیں، وظائف ہیں، دنیا اور آخرت کے بے شمار مدنی کام ہیں.
شریعت کے اور رسالے کتابیں، یہ کتابیں پاپا نے عطا کیا، خفیہ کلمات سوال جاؤ، یہ کتاب، یہ فیضان سنت، غیبت کی تباہ کاریاں، پتہ نہیں کیا کیا لکھ کے دے دیا، مدنی مذاکرے دیکھتے، بیانات، مدنی مشورے، تعزیتیں، عیادتیں، یہ سارے معاملہ چل رہے ہوتے ہیں. پھر بعض اس طرح کے بعض روحانی سلسلے بھی کوئی اکا دکا میرے سنت تک آ جاتے ہیں. تو لیکن ایک دیکھیے روٹین لائف ہے، بہت اچھی اور بہت کیلکولیٹڈ اور بڑی شیڈول لائف امیر سنت گزارتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مزید صحت، تندرستی، سلامتی اور عافیت نصیب فرمائے، ان کا سایہ ہم سب پر دراز فرمائے. تو اس معاملے میں تھوڑا غور کر لیں مندی چیزیں کے ناظرین. واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یار ہر کوئی جادو نہیں ہے. بعض اوقات ہمارے مجلس والے اسلامی پریشان ہوئے تھے کہ یار اتنے جادو ہو رہے ہیں، اتنے جنات چڑھ رہے ہیں لوگوں پہ، کہاں سے اتنے جادوگر آ گئے ہیں؟ جنات تو ہیں، تو جنات تو جادو میں کیا جادو ہو تو ضروری ہے کہ یہ جن ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے، جادو تو ایک فعل ہے، وہ کیا جاتا ہے انسان کے اوپر، اور وہ کرنے والا بھی کوئی انسان ہی ہوتا ہے. انسان ہی ہوتا ہے. جادوگر ہوتے ہیں، مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اس میں عملیات وغیرہ کے معاملات میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. نفسیاتی معاملات اتنے زیادہ ہیں فی زمانہ کہ انتہا ہو گئی ہے. مطلب کہ یوں کہہ لیں کہ علاج کرنے کے لیے بھی نا جلدی ہوتی ہے کہ جلدی سے بتا دیں ہمارے کو. ہمارے ساتھ لگتا ہے جیسے ہم سے وہ بات پوچھنا چاہ رہے ہیں تو وہ جنات جادو جلدی سے بتا دو ہمارے کو. ہم مطلب یہ ذہن بنا کے آتے ہیں باقاعدہ، کبھی استخارہ کر دیں، استخارہ کر کے بتا دیں بھی آپ کو جادو نہیں. اچھا نہیں ہے، وہ اتنے حیران ہو جاتے ہیں کہ جیسے جادو مطلب ان کے اوپر. اگر ہے جادو تو دوسرا سوال یہ ہوتا ہوگا کس نے کیا ہے. ہاں یہ بالکل صحیح ہے، بالکل جادو اگر آپ نے بول دیا نا تو دوسرا سوال کس نے کیا ہے بتا دیں. اچھا سچی بات یہ ہے، وہ صحیح سے بتانا کیا آپ لوگوں کو پتا ہوتا کس نے کیا؟ نہیں، کسی بھی دنیا کے جو علاج ہے یہ نہیں پتا چل سکتا، نہیں پتا چل سکتا، یہ نہیں پتا چل سکتا. یہ ہم لوگوں کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں یار ہم لوگ. آپ بیوقوف نہیں ہو، آپ یہ ذہن بنا لو کہ میں بیوقوف نہیں ہوں. بنا لیا ذہن آپ نے. تمام کے تمام علاج جو ذنیات ہیں، ذنیات پر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کوئی جادو نام جیم سے، ہا سے، میم سے، نون سے کوئی یہ بتا دے. یہ ان میں مت آؤ یار، یہ نہیں بتا سکتا. چلو اگر کوئی جادو کا کوئی ڈکلیئر ہو بھی گیا کہ یار بدقسمتی سے آپ پر کوئی جادو ہو ہی گیا ہے تو اب یہ جادو، اب اس چکر میں مت جاؤ کہ جادو کروایا کس نے. آپ جادو اتارو اور جادو اترتا ہے، اس کے بھی پورا علاج ہے. صاحب یہ بھی تھوڑی کہ ابھی کوئی نیا سلسلہ ہے کہ جو یہ جادو کا کوئی نیا ٹرینڈ چلا ہے، کہ یہ تو پرانا سلسلہ. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ ہوا جس پہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کی گئی اور گٹھان کھولی گئی، وہ ساری چیزیں وہ کنویں سے، وہ پتھر کے نیچے کنویں سے نکلی اور وہ جو کیا گیا تھا معاملہ، تو یہ تو چلتا ہی چلا آ رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فیاض احمد ہے اور میرا تعلق پنجاب کے ضلع مظفر گڑھ کے شہر شر سلطان سے ہے. مولانا صاحب یہ سچ ہے کہ قرآن مجید میں جادو جنات کا تذکرہ ہے، لیکن کیا آج کے دور میں ایسے لوگ ہیں جو جادو ٹونے کر سکیں اور جادو کے ذریعے کسی انسان کو نقصان پہنچا سکیں؟ کیونکہ لوگوں میں یہ تاثر بہت زیادہ پایا جاتا ہے کہ جادو کے ذریعے کاروبار بند ہو گیا، شادی میں رکاوٹ ڈال دی گئی، اگر کسی کے ہاں اولاد نہ ہو رہی ہو تو کہا جاتا ہے کہ کسی مخالف نے جادو ٹونا کر دیا ہے. مولانا صاحب وضاحت فرمائیں کیا ایسا ممکن ہے؟ اور یہ بھی وضاحت فرما دیجیے کہ کیا کسی جن کا سایہ انسان پر ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ تاثر بھی عام ہے کہ اگر کوئی مرد یا عورت بیمار ہو تو کہہ دیا جاتا ہے کہ اس پر جنات کا سایہ ہے. اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں جادو کے ذریعے نقصان پہنچانا، تو جادو تو میرے خیال نقصان پہنچانے ہی کے لیے، جادو نفع پہنچانے کے لیے تو ہوتا ہی نہیں ہے یا نہیں ہے؟ ناجائز علم ہے. اس کی دو صورتیں ہوں گی، یا تو جادو کے لیے ایسے کلمات جو ہے پڑھے جاتے ہیں جو کہ کفریہ ہیں، جو ایسے کلمات پڑھے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، اور اگر ایسے نہیں ہیں تو وہ حرام تو ضرور ہے. اور اس کا کم از کم یہ معاملہ ہے کہ یہ ناجائز ہے. جادو تو جادو ہے، اور اس سے باقاعدہ جو آپ نے کہا کہ کیا واقعی اس سے کاروبار پر یا کسی نقصان پہنچایا جاتا ہے، اور پہنچتے بھی ہیں لوگوں کو نقصان. یہ نہیں ہے کہ نہیں، اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ بہت پرانا یہ ایک معاملہ ہے جادو کا، اور یہ چلتا ہی چلا آ رہا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ ہر توڑ کا جوڑ موجود ہے. تو جس طرح یہ کوئی جادو کرنے والے لوگ موجود ہیں تو اس طرح ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اس جادو کا اتارا کر دیتے ہیں، اس کو مطلب اس کی گرہیں کھول دیتے ہیں اور معاملہ کلیئر کر دیتے ہیں. تو یہ ہے ایسا نہیں کہ بالکل اس کا انکار نہیں کر سکتے آپ کہ یہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اس طرح کی یہ بندش کیا ہوتی ہے؟ جادو ہے. جادو کی طرح کی معاملات ہوتے ہیں، اس کے ذریعے مطلب مختلف معاملات کی بندش کر دی جاتی ہے تاکہ وہ جو ہیں وہ چیز اس کی جیسے کاروبار کی بندش کر دیں تاکہ اس میں برکت نہ رہے.
اسی طرح اور بھی ایسے بھی یہ معاملات پڑھنے کی کچھ ہوتی ہوگی، عامل کرتے ہیں، یہ عامل کرتے ہیں اس طرح کے. اچھا آپ یہ بتائیے، یہ کرتے تو ہیں، ایسے جادو کرنے والے ہیں تو جادو ہو رہا ہے. اس طرح کے عاملین ہیں نقصان پہنچانے والے کہ اس طرح پڑھاتے ہیں، سارے نہیں ہوتے اگرچہ لیکن پھر بھی ہیں، تو ایسے پڑھاتے ہیں اور یہ مطلب اگلے کے لیے بندش اور نقصان کا سبب بن جاتا ہے. یہ چلو میں مانتا ہوں ہیں. کتنے ہوں گے؟ ایک تعداد ہوگی لمیٹڈ. یہ کرواتا کون ہے؟ کروانے والا کیا عامل ہے؟ یہ ہم ہی لوگوں میں سے ہوتے ہیں. آخر ہمارے اندر ایسی کیا مطلب کہ ایک دوسرے کے لیے نفرتیں، بغض، حسد، کینہ اور دشمنیاں پیدا ہو گئی ہیں کہ ہم یہ ذریعے استعمال کر کے ہم مطلب کہ اس کو نقصان پہنچانے کے لیے اتنی کوشش کرتے ہیں کہ اس پر جادو کروا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس نے تو پیسے لیے یا پیسے لے کر یا جو بھی اس کو نفع ہوا لے کر اس نے ایک گندا اور برا فعل کیا، لیکن ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم کسی کو اس طرح نقصان پہنچائیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.